بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدمی کو پہلی صف میں ہی کھڑے ہونا ہے تو پھر پہلی صف کی 9 چیزیں قیمت ہیں، 9 چیزیں، صرف 2 چیزیں ابھی عرض کر رہے ہیں، باقی 7 چیزیں تفصیل سے بعد میں آ جائیں گی۔ سر کا ڈھکا ہونا، ٹخنے کا ننگا ہونا، 7 چیزیں بعد میں آئیں گی۔ یہ 2 چیزیں، یہ پہلی صف کی قیمت ہے، 9 چیزیں، اور 9 میں سے 2 پر ابھی بات شروع کی ہے، 2 پر بھی ذکر کیا ہے۔ پہلی صف کی قیمت ہے 9 چیزیں، جو اس کی قیمت ادا کرے وہ ضرور کھڑا ہو پہلی صف میں۔ جس کے پاس اس کی قیمت نہیں ہے وہ شوق پورے نہ کرے، اس لیے کہ پہلی صف کی قیمت کیوں اور کیسے، کہاں سے نکل آئی یہ بات؟ میرے بھائیوں، پہلی صف میں کسی وقت بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے اور پہلی صف والے کو امام بنایا جا سکتا ہے، تو جو 9 شرائط امام کی ہیں وہی پہلی صف والے کی ہیں۔ سب جگہ پر یہاں 85 آدمی پہلی صف میں موجود ہیں، ساری مساجد 85 نمازی نہیں ہیں پہلی صف میں، 8 10 6 5 نمازی ہوتے ہیں۔ میں اور آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں، جس داڑھی ٹوپی والے کو دیکھتے ہیں، آج بھی سینکڑوں مساجد ایسی ہیں کراچی میں جہاں پر مستقل امام نہیں ہے، جو داڑھی ٹوپی والا نظر آتا ہے سنجیدہ سمجھدار آدمی، اس قابل کی نماز پڑھا سکتا ہے، اسے آگے کر دیتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو کوئی پہلی صف میں دیکھ کر امام صاحب نہیں ہے، نائب امام صاحب نہیں ہے، مؤذن صاحب نہیں ہے، نائب مؤذن صاحب نہیں ہے، خادم صاحب نہیں ہے، نائب خادم صاحب نہیں ہے، کوئی نمازی تو نماز پڑھا دے، کسی کو آگے کرے۔ ہر آدمی کہنے میں نماز نہیں پڑھا سکتا، نہ میرے بس کا نہیں ہے۔ پہلی صف صدیق اکبر کی ہے، پہلی صف عمر فاروق کی ہے، پہلی صف عثمان غنی کی ہے، پہلی صف علی المرتضیٰ کی ہے، عبداللہ بن مسعود کی ہے، ابن عباس کی ہے، حضرت عباس کی ہے، پہلی صف عبداللہ بن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، پہلی صف عبداللہ ابی بن کعب کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ کبھی بھی آپ علیہ السلام نماز پڑھانے میں کبھی صاحب ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ آیت بھی بتاتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا ادباً خاموش ہو جاتے، بعد میں پوچھتے بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا ادب کی وجہ سے۔ کہا نہیں میں بھی انسان ہوں، بتایا کرو، کہیں آیت اگر آگے پیچھے ہو جائے تو پیچھے وہ حفاظ علماء فقہا کھڑے ہوتے تھے، مسئلہ ہوا فوراً فیصلہ کیا، نماز ہوئی نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، پہلی صف کی قیمت ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ جب آدمی آئیں بائیں شائیں کرتا ہے، پھر پتہ نہیں بات ہے، حقیقت ہے، نہیں ہے، کیا ہے۔ ہمارے استاد محترم، ہمارے بزرگ، ہمارے محسن مولانا ظہر ولی خان صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ کافی عرصہ پہلے۔ ان کی مسجد ہے گلشن اقبال میں، تقریباً 35 36 37 لوگ اوسطاً آتے ہیں ان کی پہلی صف میں۔ مسجد یوں چوڑائی میں زیادہ نہیں ہے، یوں گہرائی میں زیادہ ہے، تو 35 سے 36 38 آدمی آتے ہیں۔ حضرت یوں سر گھما کے دیکھتے، پھر یوں سر گھما کے دیکھتے، لوگوں سے کہتے آپ پچھلی صف میں چلے جائیے۔ وہ کون ہوتے؟ وہ بغیر ٹوپی کے لوگ یا بغیر داڑھی کے لوگ ہوتے۔ کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ نماز پڑھا لیں گے؟ کہا نہیں، کہا پیچھے چلے جائیے۔ ایک عرصے تک قصہ چلتا رہا، لوگوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ تو کچھ عمل صحیح نہیں لگتا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی میں نے عوام کو اختیار دیا، چودھری بنایا کہ بھائی اب تمہارا کام ہے، میں اعلان کر چکا ہوں ایک دفعہ، یہاں میری صف میں پہلی صف میں بغیر داڑھی والا بغیر ٹوپی والا کھڑا نہ ہو۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کا لوگوں نے کہا جی مولوی صاحب آپ اپنا کام کرتے رہیے، تو پھر مجھے مجبوراً چودھری بننا پڑا، پھر مجھے اعلان کر کے کہ بھائی آپ پیچھے چلے جائیے، آپ کی مہربانی۔ کہا پھر میں نے دیکھا شاید اسٹاف کام کرے گا، جب اسٹاف نے بھی پہلو تہی کی، نظر انداز کیا، کہا چھوڑو ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہوگا، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ امام صاحب کا مسئلہ ہوگا، ہمارا مسئلہ نہیں۔ کہا پھر میں نے دیکھا انتظامیہ حرکت میں آئے گی، جب انتظامیہ کو بھی میں نے سوتے ہوئے دیکھا، جب میں نے، یہ حضرت کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، جب میں نے اسٹاف کو بھی سوتے ہوئے دیکھا، جب میں نے عوام کو بھی اپنی کرتے ہوئے دیکھا، تو پھر میری مجبوری تھی کہ کہا میں نے بہت عرصہ انتظار کیا کہ پہلی صف والوں کو کچھ نہ کہوں، اس لیے کہ 35 آدمی 12 15 20 آدمی ادھر ہیں، 12 15 آدمی ادھر ہیں، 35 آدمیوں کی صف میں 16 17 ادھر 16 17 ادھر۔ کہا جب میں نے بہت عرصہ انتظار کیا کہ بھئی آہستہ آہستہ بغیر ٹوپی کے لوگوں کی بغیر داڑھی کے لوگوں کی نماز پہلی صف میں اہتمام ہونے لگا، پھر میں نے کہنا شروع کیا۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ ایسے تو یہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ فرمایا ان سے کہو ابھی چھوڑ دیں۔ تو آدمی سمجھا تھا پتہ نہیں کیا جواب آئے گا، فرمایا ابھی چھوڑ دیں۔ کہا اس لیے کہ اگر میرے لیے نماز پڑھتے تو میری نماز پڑھنا شرک ہے، اور شرک فوراً چھوڑ دیں۔ کہ اگر اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو اصلاح کریں، صحیح ہو کر آئیں۔ کہ اگر اس لیے پڑھتے ہیں کہ مولوی صاحب کہیں گے، کہا پھر خطرے کی بات ہے۔ تو کہا لوگ ایسے تو، کہا یہ بتاؤ کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اس بنیاد پر نماز پڑھنا چھوڑ دی؟ کہا جو اتنا کچا نمازی ہے اس کی نماز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔
جو صحیح بتانے پر نماز چھوڑتا ہو، جو صحیح پر غلط راستہ اختیار کرتا ہو، کہ ایسے نمازی کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا مجھے تو آپ لوگوں نے چودھری بنایا ہے، آپ نے اپنا کام چھوڑ دیا، عوام نے اپنا کام چھوڑ دیا، اسلاف نے اپنا کام چھوڑ دیا، انتظامیہ اپنا کہا پھر امام کی ذمہ داری ہے، ممبر سے نہیں کہے گا تو، اگر یہ بھی نہیں کہے گا تو کون کہے گا؟ یہاں سے بھی بات نہیں سنی جائے گی تو کون کہے گا؟ میرے پاس یہاں پر 2 3 4 نمازی وہاں سے آئے، کہا یار مولوی صاحب پہلی دفعہ تو بہت برا لگا، بہت تکلیف ہوئی اور بہت گلٹی فیل ہوئی کہ بھرے مجمع میں، کہا پیچھے صف میں چلے جائیں. کہا پھر، کہا اب حضرت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ ممبر سے کبھی نہیں سنا تھا کہ ٹوپی کا مسئلہ بھی کوئی مسئلہ ہے، کہ داڑھی کا مسئلہ بھی کبھی کوئی داڑھی کا مسئلہ ہے. کہا کبھی ہمیں کسی نے بتایا نہیں. کہا میں نے کہا اب، کہتا اب الحمدللہ ساری نمازیں داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ ہوتی، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. بیٹھ جاؤ بھائی، اسے بٹھا دو یار، ہمیں نہیں پتا کیا تبدیلی آ رہی ہے. ہم مکلف ہیں دوڑ لگانے کے، ہم مکلف ہیں بات کرنے کے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. حق بات کے بتانے میں، سنجیدہ بات بتانے میں، کس کو فائدہ، کس کو نقصان، کس کو اچھی، کس کو بری لگی. ہم مکلف ہیں، ہم غلام ہیں، ہم پابند ہیں، ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، بندے ہیں. ہم پابند ہیں، ایک دوسرے کو صحیح بتا دیں. صحیح بتانے پر اچھی لگے بری لگے الراس والا ہے. کہا کئی لوگوں نے یہاں آنے کا، کہا وہاں ایک دفعہ تکلیف ضرور ہوئی، اب الحمدللہ اللہ کا احسان ہے وہاں نماز پڑھتا ہوں، سر اٹھا کے نماز پڑھتا ہوں داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ سمجھانے کے. ایک اور بات بتاتا ہوں بات سمیٹنے سے پہلے. میرے بھائیوں، پہلی صف کی قیمت ہے، پہلی صف کی قیمت ہے. پہلی صف قیمت مانگتی ہے، پہلی صف قیمت مانگتی ہے. ایک صاحب جوتے کی دکان پر باہر شوکیس میں لگے ہوئے جوتے ڈسپلے پہ لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بہت سنجیدہ سمجھدار اپ ٹو ڈیٹ آدمی ہے، سائل نہیں، فقیر نہیں، ہلکا آدمی نہیں. کافی دیر ہو گئی، اندر سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ایک صاحب باہر شوکیس میں جوتے ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، بائیں دائیں آئیں بائیں شائیں. کچھ دیر کے بعد اندر سے آدمی آیا، کاؤنٹر سے آدمی کو بھیجا گیا کہ جاؤ اس سے کہو بھئی آپ اندر آ جائیے، فریش پیس آپ کو دیتے ہیں، ڈسپلے پہ تو لگے ہوئے ہیں، سمجھ میں آگے تو اندر آ جائیے. وہ صاحب اندر آ گئے. کہا کون سا؟ کہا یہ والا جوتا مجھے بہت پسند ہے، بہت اچھا لگتا ہے، میرا جی چاہتا ہے، مجھے بہت پسند ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. تشریف رکھے، جوتا سائز یہ وہ میجرمنٹ کرنے کے بعد جوتے کم از کم شاید 40-45 ہزار روپے کا جوتا تھا. وہ 40-45 ہزار روپے کا جوتا دیکھنے کے بعد تو کہا بل بنوا دوں؟ کہا کیا وہ کیش نہیں ہے کارڈ؟ کہا نہیں کارڈ نہیں. کہا کیش نہیں ہے؟ کہا نہیں کیش بھی ہے. کارڈ؟ کہا کارڈ سے. کہا کارڈ بھی. تو کہا ہیں پیسے؟ کہا ہیں پیسے. کہا پھر کرنا کیا ہے؟ تو وہ خاموش. کہتے اچھا آپ بعد میں آ جائیے جب آپ کو تسلی ہو جائے، ہم کوئی آپ کو پریشرائز نہیں کر رہے کہ آپ نے ضرور 45 ہزار روپے کا جوتا لینا ہے، آپ اسے بلیک میلنگ نہ سمجھے، کوئی بات نہیں، باہر دیکھتے کوئی، آپ چلے جائیے، جب پیسے ہو جب آ جائیے گا. اگر لے جائیں بدلنا، پیسے دے کے جائیں، بدلنا چاہیں بدل لیجیے گا، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو. اس صاحب کی حالت کیفیت دیکھ کے پریشانی ہوئی کہ بھئی شاید یہ پریشرائز ہو کر شاید 45 ہزار روپے لگا کر کوئی مسئلہ نہیں، آپ ابھی جانا چاہیں چلے جائیں، لیکن پیسے تو ہیں. کا پیسے ہیں، کیش کا کیش بھی ہے، کا کارڈ بھی ہے. تو کہا پھر کیا چاہ رہے ہیں؟ کسٹمر پھر خاموش. کہا فری تو نہیں چاہ رہے؟ اب بھی خاموش. تو سمجھ میں آگے فری چاہ رہے ہیں، برکت کے لیے. 45 ہزار کا جوتا برکت کے لیے. تو کہا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ سنجیدہ پڑھے لکھے آدمی نظر آتے ہیں، پیسے آپ کے پاس ہیں، کارڈ آپ کے پاس ہے اور لینا بھی چاہتے ہیں، آپ نے ہمارے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ ضائع کیا. کہا مجھے پسند بہت ہے جوتا، مجھے شوق بہت ہے اس جوتے کا، بہت دن سے ڈھونڈ رہا تھا آپ کے پاس مل گیا. کہا دیکھیں آپ فرما رہے ہیں آپ کو پسند ہے اور آپ کو اچھا لگتا ہے اور آپ کا جی چاہتا ہے یہ جوتا لینے کے. اگر آپ کو پسند ہے اور آپ قیمت نہیں دینا چاہتے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، پسند نہیں ہے آپ کو. اگر آپ کو پسند ہے تو قیمت دیجئے اور قیمت نہیں دینا چاہتے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، پسند نہیں ہے آپ کو. تو میرے بھائیو، پہلی صف کے آدمی کا جی چاہتا ہے، اسے پسند ہے کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھوں، لیکن قیمت نہیں دوں گا، فری آف کاسٹ پہلی صف میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. جس معاشرے میں جوتا فری نہیں ملتا وہاں پہلی صف کا ثواب فری میں لینا چاہتے ہیں، کوئی قیمت ادا نہ کریں اس کی. جوتے جیسی چیز کی قیمت دینی پڑتی ہے. آدمی اپنی دکان سے عزت سے فارغ کر دیتا ہے، جب پیسے ہوں جب لینا چاہے جب آ جائیے. یہ پہلی صف کی کوئی قیمت نہیں ہے. جس کا جی چاہے بغیر ٹوپی کے، جس کا جی چاہے جس کلیے میں آ جائے.
یہ صدیق اکبر کی صف ہے، یہ عمر فاروق کی صف ہے۔ اگر امام کا وضو خطا ہو گیا اور مؤذن صاحب بھی جگہ پہ نہ ہوئے اور نائب امام صاحب بھی آگے پیچھے ہوئے تو پیچھے صف جو کھڑا ہوگا اسے امام آگے کرنے کا پابند ہے تاکہ سب کی نماز خراب نہ ہو۔ اور اس نے بھی اگر نماز اس کے بھی ٹکنے ڈھکے ہوئے ہو، اس کی بھی ٹوپی جیب میں ہو، گاڑی کے ڈیش بورڈ میں ہو، اور اسے بھی سورہ فاتحہ نہ پڑھنی آتی ہو اور وہ بھی نماز پڑھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو میرے بھائیوں پہلی صف کا شوق علیحدہ ہے، قیمت علیحدہ ہے۔ قیمت کے بغیر یہ شوق ادا نہیں ہو سکتے، اس کی قیمت دینی پڑتی ہے، اس کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ تو اس واسطے بہت ادب کے ساتھ درخواست ہے، میرے پاس آخری معمہ، آخری حل یہ ہے کہ پھر میں ہاتھ جوڑوں، پہلے ہاتھ جوڑوں اور پھر درخواست کروں کہ میں 3 دن سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، 5 دن سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، 17 نمازیں ہو گئی آپ کو دیکھتے ہوئے، لیکن آپ اپنی جگہ پر ڈگر پہ قائم ہیں۔ پھر میں مجبور ہوں گا 17-18 نمازوں کے بعد کہ آپ پچھلی صف میں چلے جائیے۔ آپ پہلی صف کو کوالیفائی نہیں کرتے، آپ پہلی صف کے نمازی نہیں ہیں، شرعاً اخلاقاً قانوناً۔ اگر مجھے کسی کو خلیفہ بنانے کی ضرورت پڑی آپ کی نماز سنبھالنے کے لیے اور میرے پیچھے 6 آدمی نہ ہوئے، مجھے کوئی مسئلہ یاد نہ ہوا نماز میں خطا ہونے کے بعد، میں کس سے پوچھے مڑ کے پوچھوں کبھی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی ہمیں کیا پتا ہوئی نا، آپ جانو۔ آپ صحابہ کیا، حضور علیہ السلام کیا 6 سے 8 مفتی کھڑے ہوتے تھے پیچھے کہ کوئی نماز، اس لیے کہ نماز اہم تھی۔ میرے یہاں نماز اہم نہیں رہی، میرے معاشرے میں نماز ایکسرسائز بن گئی ہے، اس لیے آدمی کہتا کوئی بات نہیں، کوئی کہیں کھڑا ہو، کوئی کہیں کھڑا ہو۔ اس لیے الامان والحفیظ، میرے بھائیوں بہت ادب سے درخواست ہے، اسے آپ ہلکا نہ لو، ہلکا نہ لو۔ دیکھو ہم جس دہانے پر پہنچ گئے ہیں، ہم جہاں پہنچ گئے ہیں، یہ دین کو تھوڑا تھوڑا کر کے یہ بندر بانٹ ہے، ایک لقمہ ادھر گیا، ایک ادھر گیا، ایک ادھر گیا، ایک ادھر گیا، اور جس کا حصہ ہے وہ فارغ ہو گیا۔ ایک دفعہ اس کے لقمے سے لے لیا، ایک دفعہ اس کے لقمے۔ کم از کم پہلی صف میں تو ایسا نمازی ہو کہ جو وضع قطع کے اعتبار سے، اس کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہا مولوی صاحب کیا کروں، یہ کروں، کوالیفائی کیجئے، کیا کروں، اہتمام کیجئے۔ یہ کوئی اصول ہے دنیا میں؟ کبھی بچہ فیل ہو گیا تو کیا کرے؟ چھوڑ دے میڈیکل، پری میڈیکل چھوڑ دے۔ ایک صاحب 3 4 5 دفعہ کہا میں نے پائلٹ بننا ہے، میں نے جہاز اڑانا ہے، 2 دفعہ فیل ہو گیا، تیسری دفعہ میں پاس ہو گیا اور چوتھی دفعہ میں ریزائن کر دیا۔ کہا میں نے طے کیا تھا جہاز کو فضا میں بلند کرنا ہے، میری قسم پوری ہو گئی۔ کہا یار آپ عجیب آدمی۔ کہا نہیں، میری انا کا مسئلہ تھا، میں نے کوالیفائی کرنا ہے، میں نے جہاز اڑانا ہے۔ تو کیا دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوالیفائی نہ کرے تو اپنے فیلڈ اور سبجیکٹ چھوڑ دیتا ہے؟ مجھے اور آپ کو کم از کم پہلی صف کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی حادثاتی بنیاد پر، اس لیے کہ یہاں سے بات چلے گی تو پیچھے کو جائے گی، پیچھے سے بغیر ٹوپی اور ٹخنوں کو ڈھک کر اور بغیر وضع قطع کے اب پہلی صف پہنچ گئی ہے۔ اب میں اور آپ پہلی صف میں پہنچ گئے ہیں، اگر یہاں سے واپس نہیں دھکیلیں گے، نہیں سمجھائیں گے، نہیں بتائیں گے اور نہیں کنوینس کریں گے، نہیں کاؤنسلنگ کریں گے تو یہ پھر کل کو امام یہ حرکتیں کر رہا ہوگا، یہ حرکتیں امام کر رہا ہوگا۔ ایک صاحب سے میں نے کہا کہ یار آپ بہت اچھے آدمی ہیں، داڑھی آپ کی، ٹوپی آپ کی، آپ سگریٹ پیتے ہیں، کہا کوئی بری بات ہے؟ میں کہا اچھا مجھے پیتے دیکھ لو گے پھر نماز پڑھو گے؟ جب ایک داڑھی ٹوپی والے کے لیے سگریٹ بری نہیں ہے تو کیا آپ نے کبھی کسی امام کو باقی رہنے دیا اس مسجد میں کہ جی امام صاحب سگریٹ پیتے ہیں؟ کہ بھائی جتنے مسلمان امام صاحب اتنے مسلمان میں اور آپ، امام کا دین اور ہے، میرا دین اور ہے۔ تو بھائی بہت 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 ادب کے ساتھ درخواست ہے، بہت ٹھنڈے دل سے اسے سوچئے۔ مضمون کا کچھ حصہ باقی ہے، انشاءاللہ الرحمن میں اپنے کمی کوتاہی کی وجہ سے سمیٹ نہیں پاتا اس ساری چیزوں کو، پھر اگلی دفعہ پہ چلی جاتی ہے بات۔ تو بھائی جب تک یہ مضمون باقی ہے یہ پلس مائنس وقت اوپر نیچے ہوتا رہے گا، اس لیے کہ اگر برداشت نہیں ہو رہا تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ دین سے ذرہ برابر تعلق نہیں ہے۔ اس لیے یہ مضمون بھی چلے گا جب تک یہ مضمون چل رہا ہے، اور پلس میں بہت سمیٹنے کے بعد بھی پھر بھی 2-4 چیزیں رہ جاتی ہیں، پھر کوئی رابطہ ہو جاتا ہے، پھر دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی چیزیں اس دفعہ کتابوں سے دائیں بائیں سے جمع ہو گئی ہیں اگلے جمعے میں سمیٹ لیں، پھر کوئی فون آ جاتا ہے، پھر کوئی نئی چیز دماغ میں چلنے لگتی، اوہو مجمع کی یہ ضرورت ہے، مجمع تو یہ سوال کر رہا ہے، لوگوں کو تو یہ پریشانی ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، پھر اس کو سوچنے لگتے ہیں، پھر اس کی دلائل جمع کرنے لگتے ہیں کہ بھئی اوہو فلاں ایک صاحب کا فون آ گیا، وہ یہ کہہ رہے تھے،
اچھا ہمیں پتہ ہی نہیں ان کی ضرورت کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ان کا مائنڈ کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ان کا ذہن کیا ہے. تو بھائی اس لیے یہ جتنی چیزیں بڑھتی ہیں یہ آپ کے سوال پوچھنے پر، میری اصلاح کرنے پر اور مجھے فون کرنے پر یہ چیزیں پھر دماغ میں چلنی شروع ہو جاتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی جب تک یہ مضمون چل رہا ہے اس وقت تک بھی اہتمام کی، اور اس کے بعد بھی، اس لیے کہ جب یہ مضمون ختم ہو جائے گا تو میرے بھائیو یہ مضمون ایسا نہیں ہے کہ جب رمضان آئے گا تو یہ مضمون شروع ہو جائے. یہ مضمون کبھی سال میں ایک آدھ دو دفعہ، 2-4 سال میں، 3-4-5 سالوں کے پہلے یہ مضمون شروع ہوا تھا، پھر اس دفعہ کچھ چیزیں مسائل ہونے لگے تو پھر اس کا اہتمام کی ضرورت ہوئی. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.